بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، میری نعمت یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اوفوا بعہدی، میرے ساتھ عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وایای فارہبون، اور مجھ ہی سے ڈرو، وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس چیز پر، انزلت، جو میں نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، اول کافر بہ، اس کا پہلا انکار کرنے والے، ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ خریدو میری آیات کے بدلے، ثمنا قلیلا، معمولی قیمت، وایای فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور نہ چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو، حکم دیتے ہو، تنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، وإنہا لکبیرہ، اور بے شک یہ بڑی گراں ہے، دشوار ہے، مگر خاشعین، اللہ سے ڈرنے والوں پر، الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور اس بات پر، انہم الیہ راجعون، کہ وہ بے شک وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا تعارف کرایا تھا، قرآن پاک کے حوالے سے مومن، کافر، منافق، تین طبقوں کا ذکر کیا تھا، پھر منافقین کی کچھ خصائل بیان کیے تھے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کو، نسل انسانی کو خطاب کیا تھا کہ قرآن پاک کا دائرہ خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس، پھر اس کی کچھ تفصیلات بیان کی تھی کہ قرآن پاک کا دائرہ خطاب کیا ہے اور موضوع خطاب کیا ہے، وہ موضوع ربکم الذی، اور اس کے بعد ذکر کیا تھا کہ نسل انسانی کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، وہ بیان کیا، ہمہ قیامت تک اس کے مختلف مراحل کا ذکر کیا۔ اب یہ ایک اجمالی تذکرہ کر کے اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے مخاطب ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، بنی اسرائیل ان کی اولاد کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ دو نسلیں آگے چلی ہیں، بنو اسحاق، یعنی اس کے آگے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل میں پھر دو بڑے مذہب آئے ہیں، یہودی اور عیسائی، اور بنی اسماعیل میں ایک ہی بڑا مذہب آیا، اسلام۔ یہ تاریخی تقسیم ہے۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء بھیجے، 3 کتابیں بھیجی، ایک پورا تاریخی تسلسل ہے ان کا۔ اللہ پاک نے نبوت بھی دی، علم بھی دیا، حکومت بھی دی، سلطنت بھی دی،
ایک پورا دنیا میں فضیلت بھی دی، تو ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ چونکہ اب ہم مخاطب ہیں قرآن پاک کے، تو ہم سے پہلے جن لوگوں نے یہ منصب سنبھالا تھا اور دنیا میں کام کیا تھا، ان کو یاد دلانا اور ہمیں سبق دلانا کہ کہیں تم بھی ان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ پورا پہلا پارہ بھی اور دوسرے پارے کے بھی کچھ حصے تک یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہی چلتا چلا جائے گا۔ ان کے مختلف احوال ذکر ہوں گے، مختلف باتیں ذکر ہوں گی، ان کو یاد دلانے کے لیے اور ہمیں سبق دینے کے لیے کہ ان کے اللہ کے ہاں مغضوب ہونے کا سبب کیا بنا تھا، کہیں وہ اسباب ہم اختیار نہ کر لیں۔ اللہ پاک بنی اسرائیل سے مخاطب ہے۔ اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرما رہے ہیں اور قرآن پاک جب نازل ہوا ہے، تو بنی اسرائیل کے دو طبقے سامنے تھے، یہود اور نصارہ۔ یہودی جو تورات اور زبور اور وہاں تک حضرت یحییٰ علیہ السلام تک، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان پر انجیل نازل ہوئی۔ یہود انجیل پر ایمان نہیں لائے، یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانا، انجیل پر ایمان نہیں لائے، اس سے یہود الگ ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور انجیل پر ایمان لانے والے یہ الگ ہو گئے۔ تو پہلا مذہب یہودی تھا، اس کے بعد نیا مذہب وہ بھی قائم رہا، اب تک قائم ہے، اور نیا مذہب مسیحی، ہم ان کو عیسائی کہتے ہیں، لیکن عیسائی حضرات عیسائی کہلانا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمیں مسیحی کہو، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ مسیحی کہلاتے ہیں۔ یہ دو مذہب، یہودی اور مسیحی، دو مذہب یا بنی اسرائیل میں قرآن پاک کا مخاطب ہیں، قرآن پاک ان سے خطاب کرتا ہے۔ قرآن پاک نے خطاب کا آغاز یوں کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، نعمتیں یاد کرو، میں نے تم پہ بڑی نعمتیں کی ہیں۔ اور نعمتوں کا یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میرے ساتھ جو وعدے کیے پورے کرو۔ نعمتیں یاد کرنے کا شکرانہ کیا ہے کہ جو میرے ساتھ جو وعدے کر رکھے ہیں وہ پورے کرو۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، یہ عہد سے کہ اب میرا وعدہ تم پورا کرو، تمہارا وعدہ میں پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ ایک تو وہی وعدہ الست ہے جو الست بربکم قالوا بلی۔ دوسرا بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے ایک مستقل میثاق لیا تھا، آگے آئے گا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کوہ طور کے دامن میں، اور میں وہ عہد یاد رکھو، وہ عہد پورا کرو۔ اور ایک عہد سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تورات نے انجیل میں بشارت دی تھی کہ آخر میں پیغمبر آنے والے ہیں، ان پر تم نے ایمان لانا ہے، تو ابھی وہ آ گئے ہیں تو ایمان لے آؤ۔ اب تک تم بشارتیں سناتے آ رہے ہو، لوگوں کو بتاتے آ رہے ہو کہ پیغمبر آخر زمان آنے والے ہیں، اب وہ آ گئے ہیں، تو اوفوا بعہدی، وہ وعدہ جو تم نے میثاق بنی اسرائیل میں کیا تھا، وہ وعدہ جو میں نے تم سے لیا تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، تم اس پیغمبر پر ایمان لاؤ گے، یہ عہد پورا کرو۔ میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری مدد کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ پاک اس میں پھر تمہارا سیادت کا تسلسل قائم رکھوں گا اگر تم آخری نمبر پر ایمان لاؤ گے۔ تو یہ ایک بات، یہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِکُم، دنیا سے ڈر کر کوئی غلط فیصلہ نہ کرنا، مجھ سے ڈرو۔ ایایا فارہبون، کسی اور کا روب، کسی اور کا خوف دل میں نہ لاؤ، مجھ سے ڈرو نہیں، مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ اصول ہے کہ مفعول اگر مقدم ہو جائے تو حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ ایایا فارہبون کا معنی مجھ ہی سے ڈرو، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ اللہ پاک نے یاد دلایا، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اس کی عملی شکل کیا ہے؟ آمنت بما انزلت مصدقا لما معکم، یہ وحی جو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی ہے تمہارے خلاف نہیں ہے، تمہاری وحی کی تصدیق کرنے والی ہے، ان پر ایمان لو۔ اوفوا بعہدی کا عملی مطلب کیا ہے؟ آمنت بما انزلت، آمنوا بما انزلت، جو میں نے نازل کیا ہے نا، قرآن پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، اس پہ ایمان لاؤ۔
مصدقا لما معکم، تمہاری تعلیمات کی یہ تصدیق کرتا ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک نے اپنا تعارف خود انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا تعارف یہ کروایا ہے کہ میں نے آپ پہ کتاب نازل کی مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلے انبیاء کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے، اور صرف تصدیق نہیں کرتا، ومہیمنا علیہ، قرآن پاک پہلی وحی کی پہلی کتابوں کی تعلیمات کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی ان کے جو لوگوں نے گڑبڑ کی تھی، خلط بلط کیا تھا، اس کو چھانٹی کر کے اصل تعلیمات پیش کرنے والا قرآن پاک نے اپنا تعارف یہ کرایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا عہد پورا کیسے ہوگا، آمنوا بما انزلت، جو میں نے قرآن پاک نازل کیا اس پر ایمان لو، مصدقا لما معکم، وہ تمہاری تعلیمات کی تصدیق، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی کرتا ہے، داؤد علیہ السلام کی تصدیق بھی کرتا ہے، تمام انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ اور ایک بات فرمائی، لا تکونوا اول کافر، تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، تم انکار کرو گے تو تمہیں دیکھ کر لوگ بھی انکار کریں گے۔ تم اہل کتاب ہو، بہرحال تمہارے پاس کتاب ہے، لوگ تمہیں اہل علم سمجھتے ہیں، تم انکار کرو گے تو تمہاری وجہ سے بہت سے لوگ انکار کریں گے، اس لیے ولا تکونوا اول کافر بہ، قرآن پاک کے پہلا انکار کرنے والے تم نہ بنو، اس لیے کہ تمہیں دیکھ کر پھر لوگ بھی انکار کریں گے تو تم اول انکار کرنے والے بن جاؤ گے۔ دوسری بات یہ کہی لا تکونوا اول کافر بہ۔ اچھا، تیسری بات ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ظاہر بات ہے کہ آدمی حق سمجھ کے وہ انکار کرے گا تو کسی مفاد کے لیے کرے گا، دنیا کی لالچ کے لیے کرے گا، کوئی اقتدار کی لالچ ہوگی، کوئی کسی اور منصب کی لالچ ہوگی، کوئی مال کی لالچ ہوگی، کوئی مختلف لالچیں ہوتی ہیں، یہ ثمن قلیل ہے۔ حق کے مقابلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و ما فیہا ثمن قلیل ہے، میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت لو، یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت ملے تو لے لو، یہ مطلب نہیں ہے، میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، ثمن قلیلا نہ لو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ پیسے ملے تو لے لو، تھوڑے ملے تو نہ ملو نا، یہ مطلب یہ ہے کہ دنیا و ما فیہا، حضور نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے حق کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا ثمن قلیل ہے، حق ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تیسری بات فرمائی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ سے ڈرو، میری آیات کو دنیا کے مفاد کے لیے نہ، سادہ ترجمہ یہ ہے اللہ سے یا فتقون، مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو دنیا کے مفاد کے لیے فروخت نہیں کرو، یہ تیسری بات فرمائی۔ اور چوتھی بات ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، حق اور باطل کو خلط بلط نہیں کرو، حق ہے، باطل ہے، تم جب گول مول بات کرو گے تو حق اور باطل گڑبڑ ہو جاتا ہے، خلط بلط ہو جاتا ہے، اور یہودیوں کی سب سے بڑی حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ حق اور دونوں باتیں خلط بلط کر دیں۔ لتکتموا الحق، یہاں نحوی مسئلہ ہے، وتکتموا الحق یا ولا تکتموا الحق، حق اور باطلوں کو خلط بلط نہ کرو اور حق کو چھپاؤ نہیں، یا لتکتموا الحق، حق اور باطل کو اس لیے خلط بلط نہ کرو کہ تم حق کو چھپا لو، وہ یہ نحوی صورت ہے۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو خلط بلط نہیں کرو، وتکتموا الحق ولا تکتموا الحق، حق کو چھپاؤ نہیں، یا لتکتموا الحق، اس لیے خلط بلط نہ کرو کہ تم حق کو چھپا سکو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ لا علمی میں کوئی بات ہو جائے تو وہ الگ نوعیت کی ہے، اور جانتے بوجھتے ہوئے آدمی چھپائے، فرمایا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تورات میں، انجیل میں، پہلی کتابوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، بلکہ تم نے پہچان بھی لیا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب دونوں، یہودی بھی عیسائی بھی، قرآن پاک کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، یعنی ان کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں لگی۔
چنانچہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلے تصدیق کس نے کی ہے؟ انجیل کے عالم نے، ورقہ ابن نوفل۔ قرآن پاک کے وہی سب سے پہلے وہی ان 5 آیات کو کس نے کہا ہے؟ ورقہ ابن نوفل نے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی آئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے، جو عیسائی عالم قریشی تھے، عیسائی عالم تھے۔ انہوں نے کہا یہ وہی ہے، ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ وہ وہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہ حیوان تم تعلمون، تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، اور تم انتظار میں تھے، پیشن گوئیاں لوگوں کو سناتے رہے ہو، اب آ گئے ہیں، تم نے انکار کر دیا ہے، تم ایسا نہ کرو۔ اچھا، ایمان یہ تو رہا کہ عہد پورا کرو۔ عہد پورا کرنے کی صورت کیا بتائی تھی؟ ایمان لاؤ۔ ایمان کے بعد پھر اگلی بات کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ والصلاۃ۔ ایمان کے بعد اعمال میں سب سے بڑے عمل 2 ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق کیا ہے؟ نماز، اور بندوں کے حق میں سب سے بڑا حق کیا ہے؟ دونوں علامتیں ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو۔ اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کی عبادت کرو، نماز پڑھو، یہ اللہ کا حق ہے۔ آتوا الزکوٰۃ، جو اللہ پاک نے مال دیا ہے نا، اس میں سے لوگوں کا حق کرو، یہ مالی بندوں کا حق کہ لوگوں کے حقوق ادا کرو، لوگوں پر خرچ کرو۔ اور تیسری بات فرمائی عملی کہ انفرادی عبادت نہیں، اجتماعی کرو، نماز اکیلے نہیں، ارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اجتماعی عبادت۔ اسلام نے نماز بھی اجتماعی بتائی ہے، زکوٰۃ بھی اجتماعی بتائی ہے، حج تو ہے ہی اجتماعی، اور رمضان بھی اجتماعی عبادت، تاکہ سوسائٹی میں، معاشرے میں عبادت کا ماحول پیدا ہو، اجتماعیت کا ماحول پیدا ہو۔ پھر ہمیں دیکھو، لوگوں کو تو تم تلقین کرتے ہو، اب تک تم تلقین کرتے آ رہے ہو، پیغمبر آخر زمان آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، لوگوں کو کہتے ہو یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، نیکی کی ساری باتیں بتاتے ہو، خود نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ لوگوں کو تلقین کرنا اور خود عمل نہ کرنا، بالخصوص اس بات کی اب تک تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتاتے آ رہے ہو کہ آخر زمان پیغمبر نے آنا ہے۔ مشہور روایت ہے، قیصر روم نے حضرت ابو سفیان کے ساتھ جو مذاکرہ کیا تھا، بخاری شریف میں طویل روایت ہے، قیصر روم نے کہا، عیسائی بادشاہ نے کہا کہ میں بھی انتظار میں تھا، آخر زمان پیغمبر کے میں بھی انتظار میں تھا، اور جو علامتیں تم بتا رہے ہو وہی لگتا ہے۔ یہاں تک تو بات پہنچ گئی۔ میں اس کیا کہتا ہوں کہ کانٹا کہاں بدلا، وہ بڑی تفصیلی روایت ہے۔ ہرقل نے، قیصر روم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملنے پر قریش کے لوگوں کو بلایا تھا، ابو سفیان اور ان کے ساتھی گئے تھے، اور وہاں مکالمہ ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قیصر روم نے اپنے دربار میں حضرت ابو سفیان سے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تفصیلات پوچھی تھی، سوال جواب ہوئے تھے۔ سوال جواب کے بعد ہرقل نے 2-3 جملے کہے، تبصرہ کیا کہ یار مجھے بھی انتظار تھا، میں بھی کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر آنے والے ہیں، اور جو باتیں تم بتا رہے ہو میرے سوالات کے جوابات پہ، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو، انہ لنبی، پھر وہ نبی ہے۔ اور آگے پھر کانٹا کہ ہاں بدلا، لم اظن منکم، مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ تم عربوں میں آ جائے گا۔ یہاں سے کانٹا بدلا، مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ تم عربوں میں آ جائے گا، تو اس لیے وہ کانٹا بدل گیا۔ اسی کو قرآن پاک نے تعبیر کیا کہ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم انہ الحق، بات واضح ہو گئی تھی کہ پیغمبر اور قرآن پاک حق ہیں، لیکن حسد میں ایمان نہیں لائے کہ یہ ہم میں نہیں آئے، ہمارے چچا زاد بھائیوں میں آ گئے ہیں، پنجابی میں آئے، شریکوں میں آ گئے ہیں، یہ شریکوں میں آ گئے ہیں اس لیے نہیں مانا، شریکے کو نہیں ماننا۔ حسد من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے، من بعد ما تبین، بات واضح ہو گئی تھی، انہ الحق،
یا حسد میں، تو فرمایا کہ لوگوں کو تلقین کرتے ہو اور خود بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو یار، انتم تتلون الکتاب، کتاب پڑھتے ہو، تورات کی تلاوت کرتے ہو، تورات پڑھتے ہو، تورات میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، پڑھتے ہو، اس کے باوجود تم پھر انکار کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے۔ اچھا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اجتماعی نماز پڑھو، عبادت کرو، اب حق قبول کرو گے، نماز پڑھو گے، مصیبتیں تو آئیں گی، حق قبول کرنے پر، حق پہ عمل کرنے پر مشکلات آتی ہیں، تو وہ پھر صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو، لیکن مدد کا ذریعہ کیا ہو؟ صبر کرنا ہو، واویلا نہیں کرو گے، شور نہیں بچاؤ گے، صبر کے ساتھ پھر اللہ کے سامنے نماز پڑھو گے، اللہ راضی ہوگا اور اللہ پاک تمہیں حوصلہ دے گا۔ مدد کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے مدد مانگنے کا؟ صبر اور نماز۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز صبر کرو، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو اور نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کرو۔ تو یہ ہے مشکل کام، صبر بھی مشکل کام ہے اور نماز بھی مشکل کام ہے، انہا لکبیرہ، یہ آسان کام نہیں ہے، بڑے گراں ہیں، بڑے کام ہیں۔ ہاں، جن کے دل میں خدا کا خوف ہے ان کے لیے گراں نہیں، جن میں خدا کا خوف ہو تو صبر بھی مشکل نہیں ہے، نماز بھی مشکل نہیں ہے، اور دل میں خدا پر یقین اور خوف نہ ہو تو صبر بھی بہت مشکل ہے، نماز بھی بہت مشکل ہے۔ انہا لکبیرۃ، یہ نماز یا صبر یا دونوں بہت مشکل ہے، بڑے مشقت والے ہیں، گراں گزرتے ہیں، مگر کس پر؟ علی الخاشعین، اللہ کے سامنے جھکنے والے، جن کے دل میں خدا کا خوف ہے، خشوع ہے، ان پر گراں نہیں، اور جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں ان کے لیے بڑی مشکل، نماز بھی بہت مشکل ہے، صبر بھی بہت مشکل ہے۔ پھر خاشعین کون ہیں؟ جن خاشعین پر نماز گراں نہیں ہے، صبر گراں نہیں ہے، وہ خاشعین کون ہیں؟ فرمایا کہ جن کو اس بات کا یقین ہے کہ رب سے ملاقات ہوگی۔ آج کی اصطلاح میں بلیورز، جو خدا کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، جنہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہے کہ کل ہم نے اللہ کے سامنے انہم ملاقو ربی، جن کو یہ خیال ہے، جن کے یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور ملاقات ہوگی، اور جن کو اس بات کا یقین ہے انہم الیہ راجعون، کہ وہ اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے، جن کا خدا اور آخرت پر یقین ہے ان کے دل میں تو خدا کا خوف ہوگا، اور جن کا خدا اور آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، دنیا کی زندگی ہی ہے صرف، ما یہلکنا الا الدہر، خدا کوئی نہیں، بس زمانہ ہی زمانہ ہے، اور ما نحن بمبعوثین، ہم قیامت کو نہیں اٹھیں گے، یہ بھی ایک بڑے طبقے کا عقیدہ ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے بس، اور کچھ نہیں ہے، ما نحن بمبعوثین، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور ما یہلکنا الا الدہر، زمانہ ہی سب کچھ کر رہا ہے، کوئی پیچھے قوت نہیں ہے۔ یہ نان بلیورز، ان کے دل میں خدا کا یقین نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تو باقی باتیں کیا آئیں گی؟ ہاں، جو خدا کو مانتے ہیں، خدا کا خوف رکھتے ہیں، خدا سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے دل میں ڈر ہے کہ پیش ہو رہا ہے تو کیا ہوگا، وہ ساری باتیں کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، صبر بھی کریں گے، ایمان بھی لائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ